بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ۔ حضرت امام رازی بہت بڑے مفسر، محدث، محقق اور علوم عقیلہ اور نقیلہ کے ماہر تھے۔ جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا، لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کو تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن جب ان کا اصرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فلاں وقت خانقاہ میں آ جانا، میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام رازی خانقاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام رازی کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہر یہ کہا کرتے تھے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے۔ امام رازی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو 10-15 دلائل کے ذریعے ہی وہ دھڑلے گائل ہو جاتے تھے، یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے امام رازی کے پیر کی زندگی ہی میں امام رازی کا انتقال کا وقت پیری ہی قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان امام رازی کے سرہانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام رازی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام رازی نے فرمایا کہ کیوں نہیں، وجود تو ہے ہی۔ شیطان نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام رازی نے ایک عقلی دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام رازی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دیں، شیطان نے سب کو توڑ دیا۔ اب امام رازی دلائل پر دلائل دیتے جا رہے تھے اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 70 دلیلیں پیش کیں اور شیطان نے ان سب کو توڑا تو اب امام رازی کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لا جواب کرتا جا رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے، اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں عقلا نعوذ باللہ مجھے بھی شبہ ہوگا، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا۔ چنانچہ امام رازی یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دیں اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالیں، اور امام رازی پسینہ پسینہ ہو گئے۔ اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اب دیکھیے، چونکہ کچھ عرصہ تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا، اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام رازی کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا، اور اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے رازی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام رازی کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام رازی کے کان میں آئی کہ اے رازی،
راضی یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کے بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں؟ امام راضی نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جو اس کو وہ توڑتا۔ اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔